بانجھپن کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے شدید ذہنی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ بانجھپن کا شکار افراد احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بانجھپن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو اسے بانجھپن کہا جاتا ہے۔ میاں اور بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی بانجھپن کا شکار ہو تو بچہ پیدا نہیں ہوگا، جبکہ شادی شدہ جوڑوں میں بانجھپن کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم 15% تک شادی شدہ جوڑے بانجھپن کا شکار ہوتے ہیں۔ بانجھپن کی وجوہات مرد خواتین میں مختلف ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے تاکہ مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ مردوں میں بانجھپن کی وجوہات: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد اگر بہت زیادہ احتلام کا شکار ہو تو انہیں بانجھپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن طبی ماہرین اس بات کو درست قرار نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ طبی تحقیقات بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ احتلام کی کثرت کی وجہ سے بانجھپن لاحق ہو سکتا ہے۔ تاہم ذیابیطس جیسے دامی امراض، سگریٹ نوشی اور جینیاتی مسائل کی وجہ سے بانجھپن لاحق ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں بانجھپن کی وجوہات مردوں کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے عورتوں کو بانجھپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لکوریا اور ہیز کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھپن لاحق ہو سکتا ہے۔ اسقاط حمل اور بچہ دانی کے امراض بھی اس مسئلے کی وجہ بنتے ہیں۔ بانجھپن کا علاج تو عام طور پر ادویات کی مدد سے کیا جاتا ہے، تاہم اس مسئلے کی وجہ سے ایسی غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو بانجھپن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ بانجھپن کا سامنا کر رہی ہیں تو ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے مفید نتائج حاصل ہوں گے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذاؤں کا استعمال: فولیٹ اور زنک جیسے اینٹی آکسیڈنٹس کے استعمال سے مردوں اور عورتوں دونوں میں بانجھپن کی علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں فری ریڈیکلز کو نقصان پہنچانے سے روکتے ہیں، جو مردوں میں اسپرم اور عورتوں میں انڈوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا ہے جو نوجوان ہر روز 75 گرام ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور تھیں، ان غذاؤں کے استعمال سے اسپرم کوالٹی میں بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں فولیٹ کو ہر روز استعمال کرتی ہیں، ان کے حاملہ ہونے کے چانسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسی غذا جو پھلوں، سبزیوں، بیجوں اور دالوں سے بھرپور ہو، اس سے وٹامن سی، فولیٹ، بیٹا کیروٹین اور لیوٹین جیسے اینٹی آکسیڈنٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان غذاؤں کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ سورج مکھی کے بیج: سورج مکھی کے بیجوں کو غذائیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج مکھی میں سیلینیم، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور فولیٹ پایا جاتا ہے جو بانجھپن کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے بانجھپن کا شکار مرد خواتین کو سورج مکھی کے بیجوں کے استعمال کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کا علاج بھی نہایت ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ مرض بگڑ کر بانجھپن کی شکل نہ اختیار کر لے۔ ٹرانس فیٹ کے استعمال سے گریز کریں: ہر روز صحت مند فیٹ کے استعمال کو یقینی بنانے سے نہ صرف بانجھپن کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ مجموعی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ تاہم ٹرانس فیٹ کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے بانجھپن کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ انسولین کی حساسیت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ٹرانس فیٹ زیادہ تر تلی ہوئی چیزوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بانجھپن کا شکار افراد کو ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس میں ٹرانس فیٹ کم جبکہ ان کو سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہو کیونکہ ان سیچوریٹڈ فیٹ کو صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے اجتناب: تمباکو نوشی سے بانجھپن لاحق ہو سکتا ہے، جبکہ بانجھپن لاحق ہونے کی صورت میں اگر سگریٹ نوشی جاری رکھی جائے تو یہ دائمی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کے نقصانات کی فہرست کافی طویل ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے مردوں میں اسپرم کوالٹی کم ہوتی ہے جبکہ عورتوں میں اسقاط حمل کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل ضائع ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ طبی تحقیقات کے مطابق خشک میوہ جات بانجھپن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ میوہ جات اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور وٹامن
ای سے بھرپور ہوتے ہیں جن کے استعمال سے مرد اپنی توانائی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ کے استعمال سے سپرم بہتر ہوتا ہے جس سے بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن بی اور مفید پروٹین کو عورتوں کے بانجھ پن کو ختم کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ بانجھ پن کے خلاف بادام کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چقندر کا استعمال چقندر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو بڑھتی عمر کی وجہ سے لاحق ہونے والے بانجھ پن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چقندر میں نائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو خون کی گردش میں بہتر لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعضائے مخصوصہ میں بھی خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جس سے بانجھ پن کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس لیے بانجھ پن کا شکار مرد و خواتین کو چقندر کے جوس کا استعمال یقینی بنانا چاہیے، جبکہ اسے سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ سے بانجھ پن کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹماٹر میں لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو بانجھ پن کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کے استعمال سے سپرم کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ بانجھ پن کے یہ علاج اگر آپ کے لیے مفید ثابت نہ ہو تو آپ کو کسی یورولوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔